جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ پہ اگر بات کی جائے نا تو یہ مذہب کی قید و بند نہیں ہو ہی نہیں سکتی. بیان کے سامعین گرامی، اگر آپ کو مستور دیکھنی ہے، اگر آپ کو خاتون پہ بات کرنی ہے، آپ کو دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ ماں اس گھر میں ملے گی، آپ کو بیٹی اس گھر میں نظر آئے، آپ کو بہن یہاں نظر آئے. ایک زوجہ کا کیا رول ہوتا ہے گھر میں ایک فریم کو جوڑ کے رکھنا، وہ آپ کو یہ گھر معذرت کے ساتھ محسوس نہ کیجئے گا. یہ کیمرے کوئی 4-5 میرے سامنے لگے ہوئے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی. یہ آگے مارچ کا مہینہ بھی بالکل آنے والا ہے اور یہ آپ دیکھیے گا پورے ملک میں وہ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ لبرل لوگوں کے سامنے بھی ہاتھ باندھ رہا ہوں اور یہ فیمنسٹ طبقے کے سامنے بھی، یہ جو پاکستان میں ایک علیحدہ اپنے آپ کو ایک پاور سمجھ کے بیٹھے ہیں. میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا، لیکن یہ جتنے فیمنسٹ احباب فی الوقت پاکستان میں جی رہے ہیں، میں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، جتنے بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں، اللہ کرے یہ میری بات کسی تک، اس کیمرے کے پیچھے پوری دنیا ہے یار، اس کیمرے کے آگے آپ ہم ہیں، اس کے پیچھے با خدا پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے. اللہ کرے میری بات کسی ایک دکھے ہوئے دل تک پہنچ جائے اور اللہ کرے وہ اس کے ساتھ ایگری کر دے. یہ جتنے بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اسلام نے عورت کو ویلیو نہیں دی، یا اسلام نے عورت کے حقوق کو نہیں سمجھا، یا اسلام نے عورت کو پنجرے کی چڑیا بنا کے رکھا، یا اسلام نے عورت کو قیدی بنا کے رکھا، در حقیقت ان بیچاروں نے اسلام ہی کو نہیں سمجھا. دارین بھائی، انہوں نے اسلام میں عورتیں یا تو بادشاہوں کے محلوں میں دیکھی. مجھے اجازت دیجئے سرکار، میں بہت بڑی اپنے قد سے بڑی بات کروں. یہ جتنے کہتے ہیں نا کہ اسلام نے عورت کو قیدی بنایا ہے، ان بیچاروں پہ مجھے دکھ ہوتا ہے، انہوں نے اسلام ہی کو نہیں سمجھا. ان لوگوں نے اسلام میں عورتیں یا تو ان بادشاہوں کے محلوں میں دیکھی، یا شہنشاہوں کے قصر میں دیکھی، یا ان رئیسوں کی حسن سراؤں میں دیکھی، لیکن ان بیچاروں نے اسلام میں عورتیں ان چھوٹے چھوٹے گھروں میں نہیں دیکھی جہاں شرم و حیا پروان چڑھتے تھے. جہاں زندگی اصول کے مطابق جی جاتی تھی. آپ رکھیے علماء کے سروں پہ قرآن اور ان سے پوچھئے، اسلام جہاں پر نمودار ہوا تھا، اسلام یہ دین فطرت جسے کہتے ہیں. مزیدار بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس دین میں ایسی نہیں ہے جو فطرت یا نیچر سے ہٹ کے. سب سے اسٹرانگ دلیل آپ کے پاس، یہ دین فطرت ہے. جہاں یہ جلوہ گر ہوا تھا نا، مکہ اور اس کے اطراف کا وہ سارا علاقہ، وہاں اسلام کا پہلا گھر نہیں تھا. اسلام سے پہلے کئی پڑوسی آباد تھے. میں ان کا نام اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کسی کا بھی دل دکھے. کچھ کے نزدیک عورت کا مقام یہ تھا کہ اس نے آدم کو جنت سے نکلوایا تھا، لہذا یہ جنت میں نہیں جائے گی. کچھ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شیطان کا اوتار ہے. اب اگر بات اس طرف چل پڑی ہے تو پلیز میں اسی کے بعد مصائب شروع کروں گا. کچھ یہ سمجھتے تھے کہ تورات مقدس جو ہے بہت مقدس ترین کتاب ہے اور سب سے بڑا گناہ اس تورات کو جلانا ہے، لیکن اگر عورت کو تعلیم دینی ہے تو اسے جلا دو. اور کچھ جو میجورٹی میں تھے مشرکین مکہ، میں اب نام لے رہا ہوں، باقی میں نے کسی کمیونٹی کا نام نہیں لیا، جو سب سے زیادہ تعداد میں تھے مشرکین مکہ، وہ بیٹی پیدا ہونا اتنے شرم کی بات سمجھتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اس دھبے کو دھونے کا فقط ایک طریقہ ہے کہ اگر پیدا ہو گئی ہے اب اسے زندہ دفن کر دو. معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، اللہ کرے میری بات پیر حامد شاہ جی، اللہ کرے کسی ایک ایسے ذہن تک پہنچ جائے جو ہدایت کا طلبگار ہے. ایک ایسی کمیونٹی جہاں عورت کی زندگی کو مردوں کی پراپرٹی سمجھا جاتا تھا، وہاں ایک صدا گونجی اسلام کی، محسن انسانیت کی شکل میں، یاد رکھے زمانہ، بیٹی یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتی کہ اسے زندہ دفن کیا جائے. ارے یہ تو اتنی عزت کی حقدار ہے کہ اگر یہ چل کر آئے تو ہم اس کا اٹھ کے استقبال کریں. آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ تک کیا بات پہنچانا چاہ رہا ہوں؟ اب یہ ممبر حسین ہے، اگر یہاں سے میں یہ بات نہیں کروں، مجھے کوئی اور ایسا پلیٹ فارم دے دیں جہاں پر میں بیچارہ یہ بات کر سکوں. اگر کوئی مرد مسلمان ہو کر عورت کی عزت کو نہیں سمجھ رہا یا اس کے حقوق کو پورا نہیں کر رہا تو اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے. اسلام نے کھلے عام بتایا ہے کہ عورت کو مذاق نہیں ہے. باخدا یہ صنف نازک نہیں ہے. اچھا میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں. نازک چیز وہ ہوتی ہے جو گرے اور ٹوٹ جائے، جیسے شیشہ یا کانچ. اسلام نے بتایا ہے عورت صنف نازک نہیں، عورت صنف لطیف ہے. نازک گر کے ٹوٹ جاتا ہے
لیکن ریشم کا دھاگا لطیف ہوتا ہے، نفیس بھی ہوتا ہے، اور بڑے سے بڑے مجرم کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیتا ہے۔ محسوس نہ کیجئے گا، بلکہ میری تمام گفتگو بھول بھی جائیں تو یہ 2 لائنیں نہ بھولیے گا، مجھے نہیں پتا کس کی ہیں، جس کی ہیں خدا اس کا اچھا کرے۔ میں بالکل مصائب کے نزدیک آ گیا، اس نے کہا تھا یاد رکھے زمانہ، ارے عورت کو کبھی ہیچ سمجھنا نہ خدا را، عورت کبھی حوا، کبھی مریم، کبھی زہرا۔ کبھی حوا، کبھی مریم۔ میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا، ایک تو ہر روپ ہی کمال ہے نا با خدا۔ میں آپ کو ایک جملہ سناتا ہوں خطیب اکبر کا، دیکھیے انہوں نے کتنی پیاری بات اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ با خدا ایسے لوگ جب سے دنیا بنی ہے ہر چیز میں ریپیٹیشن ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک بار آتے ہیں پھر اس کے بعد نہیں آتے۔ میرے ذاتی نظریات کے مطابق وہ لوگ فقط ایک بار آئے ہیں، اس کے بعد نہیں آئیں گے۔ فرماتے ہیں عورت کا ہر روپ کمال ہے، یہ بیٹی بھی ہے تو اس کا اپنا مقام ہے، یہ بہن بھی ہے تو اس کا اپنا مقام ہے، لیکن جس وقت یہ ماں بنتی ہے نا، جب یہ ماں ہوتی ہے تو یہ صرف نام کی ماں نہیں ہوتی، یہ مظہر صفات پروردگار ہو جاتی ہے۔ خدا کی ذات کی جھلکیاں اس میں نظر آتی ہیں۔ با خدا با خدا با خدا، جب یہ ماں ہوتی ہے نا، اس ماں میں خدا کی ذات کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو سمجھاؤں، یہ مظہر صفات پروردگار ایسے ہوتی ہے کہ رازق وہ ہے، رزق یہ دیتی، متکلم وہ ہے، کلام کرنا یہ سکھاتی، خالق وہ ہے، وسیلہ خلقت یہ بنتی، رب وہ ہے، 9 ماہ شکم میں یہ پالتی، علی دل میں وہ اتارتا ہے، زبان سے کہنا یہ سکھاتا۔ بور تو آپ بڑے ہو رہے ہوں گے میری ان باتوں سے، ہے نا، لیکن تھوڑا سا اور برداشت کر لیجئے۔ کبھی کبھی آپ لوگوں کے سامنے آنا ہوتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ بندہ وہی نہ کرے۔ مجھے آج بھی جناب عباس کا حملہ پڑھنے کا حکم تھا، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو چل ہی اس طرف چکی۔ سامعین گرامی، آپ اس دروازے میں اگر نظر دوڑائیے، با خدا امام حسین علیہ السلام بڑے مظلوم ہیں، امام حسین علیہ السلام بڑے مظلوم ہے با خدا، لیکن ایک ایسا دکھ ہے جس میں امام حسن علیہ السلام امام حسین سے بڑے مظلوم ہیں کہ امام کو ان کی زوجہ نے زہر دیا۔ حسین بے کس پناہ بڑے مظلوم ہیں، لیکن قیامت تک ایک درسگاہ، ایک نام، ایک جذبہ کربلا کے نام سے اور حسین علیہ السلام کے نام سے روشن رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے فیملی اسٹرانگ تھی۔ با خدا آپ شب عاشور اس کو سٹڈی کر کے دیکھیے، اس مذہبی قید و بند سے آزاد ہو کے، کہ جو امام حسین علیہ السلام کی فیملی کربلا میں ساتھ تھی، وہ کتنی پر اعتماد فیملی تھی، وہ کتنی اسٹرانگ فیملی تھی، وہ کتنی پر عزم فیملی تھی، کہ جس ماں کا 6 مہینے کا لال تھا، اس ماں کا اصرار تھا کہ کل میدان پہلے یہ جائے۔ میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، پتہ نہیں کوئی مجھے اس کے بعد سنے، کوئی اس کے بعد نہ سنے، لیکن اتنے کیمروں کی موجودگی میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، اگر آپ نے اپنی بہن یا اپنی بیٹی کو حق نہیں دیا، پھر آپ نے کم از کم کربلا والوں کو نہیں مانا۔ آپ زبان سے لاکھ بار کہیں میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں، لیکن اگر آپ نے اپنی بہن کو حق نہیں نہ دیا، پھر آپ نے حقیقی معنوں میں حسین کو مانا ہی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جہاد ہی بیٹی کے حق میں تھا۔ آپ اگر عورت کے وجود کو نکالیں گے، نہ آپ کے پاس اسلام سیدھے طریقے سے پہنچتا ہے، نہ اسلام سیدھے طریقے سے بچتا ہے۔ چلیں پہنچنے کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلا جہاد ہی میرے آقا کا بیٹی کے حق میں تھا۔ پہلے انسان بنایا ہے، پہلے مسلمان نہیں بنایا، پہلے تسی انسان تا بن لو، اور یہ درندگی تو اپنے اندر سے ختم کرو، مسلمان بعد میں ہوتے رہنا۔ اور اسلام آپ تک پہنچتا تو نہیں ہے، بچتا کیسے نہیں ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں۔ آپ کا دین بچتا کیسے نہیں ہے، سنیے، کلیجوں کے دریچوں کو کھولیے اور یہ سچ بھی زمانے کو بتائیے۔ امام وقت حجت خدا ہیں سید سجاد دربار یزید میں، لیکن 1400 سال سے خطبہ علی کی بیٹی کا گونج رہا ہے۔
ایسا ہی ہے بابا جی. ہر امام کے جہاد کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے. میرے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا نے تلوار نہیں چلائی, رو رو کے بتایا کہ ہم پہ کیا ظلم ہوا. یہ بھی جہاد کا ایک رنگ تھا. علامہ نقن نے لکھا یہ بھی جہاد کا ایک رنگ, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. خطبات نقن ان کی کتاب ہے, فرماتے ہیں یہ بھی جہاد کا ایک رنگ تھا کہ لڑے نہیں ہیں لیکن بیٹھے ہیں شاہراہ اور دنیا دیکھ رہی ہے یہ خون رونے والا حسین حسین کیوں کر. اب سوچئے کہ مستورات کتنا بڑا رول رکھتی ہیں. سید سجاد بھی شام میں تھے, زینب عالیہ بھی شام میں تھے. سامعین گرامی بات با خدا بڑھ نہ جائے, میں بس معافی مانگتا ہوں, میں مصائب اپنا شروع کر رہا ہوں. انشاءاللہ میرے بات پڑھنے والے امید ہے اتنے تک تشریف لے آئیں گے. زحمتیں بس آپ گھڑی پہ 2 سے 3 منٹ ٹائم رکھیے, یہ بھی زیادہ ہے, ممبر چھوڑ رہا ہوں. جس بادشاہ نے عرب کے ایک ایسے ماحول میں جہاں انسانیت کا دامن داغدار ہو چکا تھا اور جن درندوں کو انسان بنایا تھا اور انہیں بتایا تھا کہ بیٹی زندہ دفن نہ کرو, اس کریم بادشاہ کی اپنی بیٹی کی قبر پہ آج کوئی چراغ جلانے والا